میرے محترم و مکرم پیارے بھائی، دوستوں اور بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بیان ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے وحی عطا فرمائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے اور اسی تلاش میں تھے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی حکم آ جائے، اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی پیغام آ جائے، اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی اعلان ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی دے کر بھیجا، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا، ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے سینے کے ساتھ لگایا، پھر دوبارہ لگایا، پھر سے 12 لگایا، اور اس کے بعد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء فخر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول پڑے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ جب یہ وحی آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخار، تکلیف اور شدت غم کی وجہ سے گھر چلے گئے، اور جا کر اپنی پہلی زوجہ محترمہ، وہ زوجہ جس کے اوپر اللہ کی طرف سے سلام آیا، اس زوجہ کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جس کا نام نامی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، آپ بے فکر رہے، آپ گھبرائے نہیں، آپ تو وہ انسان ہو کہ جو لوگوں کے اوپر رحم کرنے والے ہو، آپ تو وہ انسان ہو جو دو الگ تلگ رہنے والے لوگوں کے درمیان اتفاق اتحاد پیدا کرنے والے ہو، آپ تو وہ انسان ہو کہ جہاں بھی کسی مظلوم کی مظلومیت کو دیکھ کر آپ اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور آپ لوگوں کے کام آنے والی شخصیت ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے، لہذا آپ نے پریشان ہونا نہیں۔ اسی ایک شاعر کہتا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر و بیان۔ انسان کو جو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، یہ ایک درد کے لیے پیدا کیا ہے، جو اپنے دل میں کسی مسلمان، کسی انسان اور دل کے اندر ایک درد رکھ کر گھومے پھرے اور لوگوں کی تکالیف کو دور کرے۔ ورنہ طاعت کے لیے، عبادات کے لیے اس سے پہلے اللہ کی کوئی مخلوق کم تو نہ تھی۔ زمین اور آسمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پہاڑ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ہر چرند پرند اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف عمل ہے۔ اسی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھیں اتنے مخلوقات وہ میری تسبیح کرتے ہیں، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن آپ لوگ اس اللہ کی تسبیح جو یہ مخلوقات کرتے ہیں آپ سمجھ نہیں پاتے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت نے جو پیدا فرمایا وہ ایک درد دل کے لیے، اور وہ درد کیا ہے؟ وہ درد یہ ہے کہ مخلوق خدا کے ساتھ اچھائی کرنا، اور ساتھ ساتھ میں اللہ رب العزت کی اطاعت ہے۔ ہمیں اللہ پاک نے اپنے مطیع
عبادت گزار بندے بنا کر دنیا میں بھیجے ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ صرف ہم عبادت کریں اور باقی اعمال چھوڑ دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ پریشان بالکل نہ ہوئیے، میں جا کے اپنے چچا زاد، اپنے کزن ورقہ ابن نوفل کے پاس جاتی ہوں اور ان سے آپ کی پوری حال اور احوال سناتی ہوں کہ آپ کے پاس ایک فرشتہ آیا، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے، اس طریقے سے آیا تھا، اس حالت کے اندر آپ کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی، تو وہ پہلے کتاب کے ماہر ہیں اور پہلے کتاب کے جاننے والے ہیں، وہ ساری صورتحال واضح کر دیں گے، لہذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خاتون تھی کہ انہوں نے پہلے سے دیکھ لیا تھا کہ یہ آدمی، یہ شخص کمال سے خالی نہیں، اور ورقہ ابن نوفل کے پاس جب گئی تو ورقہ ابن نوفل نے ساری صورتحال سن کر فرمایا کہ جو آپ بیان کر رہی ہو اگر ایسا ہی ہے تو یہ اللہ کا بھیجا ہوا آخری پیغمبر اور رسول ہے۔ اب ورقہ ابن نوفل سے حضرت خدیجہ الکبریٰ واپس آئی اور نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر ہو، آپ کو اللہ پاک نے پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس وحی کے بعد پھر وحی منقطع ہو گئی، اللہ کی طرف سے وحی نہ آئی۔ اب جب وحی نہیں آئی، وحی رک گئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے تلاش میں غار حرا کی چوٹیوں کے اوپر جا کر اتنے بے ساختہ ہو جاتے کہ جی چاہتا کہ یہی مر جاؤں کہ وحی کیوں نہیں آ رہی اللہ کی طرف سے، لیکن پیغام حضرت جبریل علیہ السلام یہ پہنچاتے تھے، انک رسولا حقا، اے پیغمبر تو برحق رسول ہے، ایسا نہیں ہے کہ تو رسول ہے، تو رسول برحق ہے۔ اور نبی علیہ السلام اس وحی کے تلاش میں بے ساختہ ہو کر اور دل بستہ ہو کر اللہ رب العزت کے حضور پہنچتے اور دعا کرتے کہ وحی کب شروع ہوگی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ وحی آئی، یا ایھا المزمل، اے کمبر اوپر نیچے اوڑھنے والے، قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، یا ایھا المدثر، اے کمبر کو اوپر نیچے اوڑھنے والے پیغمبر، آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے، لوگوں کو بتائیے، وہ لوگ کہ جو کفر کے اندر مبتلا ہے، جو معاصی کے اندر مبتلا ہے، جو شرک کے اندر مبتلا ہے، جو گناہوں میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کو ڈرائیے، ان کو آپ یہ کہیے کہ ایک اللہ کی عبادت کرے، جو گناہ تم کر رہے اس گناہ کو چھوڑ دو، اور جو لوگ نیک راستے پر چلنے والے ہیں، آپ پر ایمان لانے والے ہیں، ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت سنا دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد چپ چپ کر دعوت دینی شروع کر دی، اور پہلی نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اول، زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی کہ پہلے نبی علیہ السلام پر وہ ایمان لائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ساری صورتحال واضح کر دی، فوراً حضرت خدیجہ الکبریٰ ایمان لے کر آئے، اور پھر اس کے بعد جب ایمان اور دولت نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا فرما دی، اس کے بعد پہلا حکم ہوا کہ وضو کیسے کرنا ہے اور نماز کیسے پڑھنا ہے۔ پہلے حکم یہ ہوا کہ وضو کیسے کرنا ہے اور نماز کیسے پڑھنا ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک پانی اٹھایا ٹبکے میں، نبی علیہ السلام کو بٹھایا اور نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ وضو آپ نے اس طرح کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق وضو کر لیا۔ پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے امامت کروائی، نبی علیہ السلام نے ان کے اقتداء میں نماز پڑھی اور نماز کا طریقہ بتا دیا۔ نبی علیہ السلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام کے آغوش میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی تھے۔ جب وہ تھے تو بچپنے کی حالت تھی، 10 سال کی عمر تھی، تو نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا آئیے اور ہمارے ساتھ نماز پڑھیے، ایمان قبول کیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو ایمان قبول کر لوں گا، لیکن یہ نماز پڑھنا ایک نئی چیز مجھے نظر آ رہی ہے۔ جب تک میں اپنے والد محترم ابو طالب کے ساتھ مشورہ نہ کر لوں وقت تک میں یہ نماز نہیں پڑھوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھنی ہے اور آپ نے اگر ایمان نہیں لانا، لیکن یہ کہ آپ نے یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ رات کو اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایمان کا نور ڈال دیا اور صبح آئے نبی علیہ السلام سے فرمایا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ 10 سال کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ایمان لانے والے ورقہ ابن نوفل، جنہوں نے پچھلی کتاب کا علم حاصل کیا اور نبی علیہ السلام کی نبوت کے متعلق ارشاد فرمایا، وہ بھی اسلام لے کر آئے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ نماز پڑھا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، ان کے اوپر اسلام کو پیش فرمایا، تو بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی سوال کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام میں آئے، اور پھر اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ بھی اسلام کے اندر آئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا آدمی اسلام پہلے لے کر آیا؟ مردوں میں سے کون لے کر آیا؟ عورتوں میں کون لے کر آیا؟ یا مرد عورتوں میں ملا کر سب سے پہلے ایمان لانے والا کون ہے؟ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا کون ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ پہلے ایمان لانے والا کون ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایمان لانے والوں میں سب سے بڑا مقام، سب سے اعلیٰ مقام، سب سے اونچا درجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آزاد انسان تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاجر آدمی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عقل مند اور ہوشیار آدمی تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی سوال کے اور بغیر کسی پوچھے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام قبول کیا۔ ورنہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ایمان لے کر آئی تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بیوی محترمہ تھی، زوجہ محترمہ تھی، اسی ایمان لے کر آئی۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام لے کر آئے تو لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بچے تھے اس لیے پہلے اسلام لے کر آئے۔ اور اگر آپ سے کوئی یہ پوچھیں کہ زید ابن حارثہ اسلام لے کر آئے تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ تو آزاد کردہ غلام تھا اور آقا کا اپنے غلام کے اوپر احسان ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ ایمان اس وجہ سے لائے۔ تو اسی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا درجہ، سب سے پہلا مقام، سب سے پہلے حیثیت ایمان لانے والوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آزاد ہو کر مسلمان ہوئے اور عقل مند ہو کر مسلمان ہوئے، اور یہ کہ تاجر ہو کر مسلمان ہوئے، بغیر کسی محتاجی کے وہ اسلام لے کر آئے اور نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ نبی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے اوپر اسلام لانے والوں میں، آپ کے اوپر اسلام لانے والے میں لوگوں کی کیفیات کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابوبکر وہ انسان ہے
کہ جس نے بغیر کسی سوال کے میرے اوپر ایمان لایا اور مجھے اپنا پیغمبر تسلیم کیا حضرت ابو بکر اسی مسلمانوں کے پہلا خلیفہ مقرر ہوئے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو ایک ترتیب بھی دے دیں گے کہ مقام تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، لیکن مردوں کے حساب سے دیکھیں تو مردوں میں ہوشیار لوگوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بچوں کے اعتبار سے دیکھیں تو پہلے ایمان لانے والے حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے، اور غلاموں کے اعتبار سے دیکھیں تو زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ایمان لانے والوں میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور جتنی بھی دنیائی مخلوقات کی عورتیں ان کے اعتبار سے دیکھیں تو سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. اب یہ کیا ہے؟ والسابقون الاولون، جو پہلے ایمان لے کر آئے ان کا درجہ کچھ اور ہے. جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں جو پہلے صف میں لوگ آتے ہیں ان کا درجہ کچھ اور ہے، جو دوسرے صف میں ہوتے ہیں ان کا درجہ کچھ اور ہے، جو تیسرے صف میں ہوتے ہیں ان کا درجہ کچھ اور ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پہلے ایمان لے کر آئے، پہلے اسلام قبول کیے ہوئے ہیں. اللہ پاک نے اس لیے ان حضرات کی تعریفیں کی ہے. اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے.